تو بھائی یہ پیغام ہے اس سورت کا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خواب میں فرمایا کہ یہ سورت پڑھو تو پیغام یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ سوائے اس کے کوئی اور نہیں کہ قد افلح من زکاہا میں داخل ہو جاؤ، کہ ان لوگوں میں داخل ہو جاؤ جو اپنی جان کو پاک صاف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر. گناہوں سے بچو. ارے یہ گناہ ہے جو عذاب کو دعوت دیتے ہیں، یہ معصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قہر بلاتی ہیں، یہ منکرات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں. تو تم چاہو کہ کام تو سارے وہ کرتے رہو جو پچھلی امتیں جن کے اوپر ہلاک کی گئی، اور اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرے. قرآن کا ارشاد تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف بناؤ ان گناہوں سے. اور وقد خاب من دساہا، نامراد ہے وہ شخص جو پھنسا لے اپنی جان کو ان گناہوں کے جال میں پھنسا لے. یہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں دیا. اور پھر اس کا ایک نمونہ بھی بتا دیا کہ دیکھو قوم سمود کی، صالح علیہ السلام کی قوم، اس نے سرکشی اختیار کی. کذبت ثمود بالطغوا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آخر میں قرآن کریم کہتا ہے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، ان کے پروردگار نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ان کے گناہ کی وجہ سے. تو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ والشمس وضحاہا پڑھو، تو در حقیقت تلاوت اپنی جگہ بے شک باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس میں مجھے تو پیغام یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے بندو، یہ جو دن رات بیٹھے ہوئے تبصرے کرتے رہتے ہو، مجلسیں جمی ہوئی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بتاؤ ان تبصروں سے کیا حاصل؟ جتنا وقت یہ تبصروں میں گزار رہے ہو، مجلس آرائی میں گزار رہے ہو، اتنا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں سے استغفار کرو، توبہ کرو، امت کے شامت اعمال کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے امت کی شامت اعمال رفع کرنے کی دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو اور اپنے حالات کا جائزہ لو. آج مصیبت ہم پر یہ آ گئی ہے کہ اگرچہ ہم کہتے سب ہیں کہ یہ ہماری شامت اعمال ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا وبال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھو کہ یہ کہہ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، تو کسی گناہ کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ بھی کیا؟ کسی گناہ کو ترک کرنے کا کوئی اقدام بھی کیا؟ کبھی اس طرح جائزہ لے کر بھی دیکھا کہ میری زندگی میں کیا کیا گناہ آئے ہوئے ہیں اور میں ان میں سے جن کو چھوڑ سکوں چھوڑ دوں؟ کبھی اس طرح جائزہ لے کر دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں کہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے. تو بھائی خدا کے لیے قرآن کریم ایسے موقع پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، اپنی اپنی جانوں کی خبر لو، اپنی خبر لو. اپنا ہر ایک انسان جائزہ لے کر دیکھے کہ میں سارے صبح سے لے کر شام تک جو زندگی گزار رہا ہوں اس میں کہاں کہاں گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، جھوٹ کتنا بول رہا ہوں، غیبتیں کتنی کر رہا ہوں، نگاہ کا غلط استعمال کتنا کر رہا ہوں، اور کانوں کا استعمال کتنا زیادہ غلط کر رہا ہوں، زبان کا استعمال کس طرح غلط کر رہا ہوں. اس کا جائزہ لے کر اپنی فکر کرو. اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی تو جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جب تم اپنی اصلاح کر لو گے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایک شخص اپنی اصلاح کر لے ایک چراغ جل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی کو اور پھیلا دیتا ہے. لہذا میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس صورت کے پیغام کے طور پر اگر آج ہم لوگ یہ ارادہ لے کر یہاں سے اٹھیں کہ اس عذاب کو دور کرنے کے لیے، حالات کی سنجیدگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے
اپنے گناہوں سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب اس بات کا ارادہ کریں کہ جا کر صلاۃ التوبہ پڑھ کر اور 2 رکعتیں صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ کر اپنی پچھلی ساری زندگی کی توبہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، استغفار کریں، اور آئندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کریں کہ یا اللہ اب ہم آپ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کر کے اور پھر اس عزم کو تازہ کر کے اپنے آپ کو ہر طرح سے گناہوں سے بچانے کی فکر کریں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ رات کی تاریکی ختم ہو کر سورج کی پھیلی ہوئی دھوپ میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر امن و امان کا نور، ایمان کا نور، اسلام کا نور، اطاعت کا نور اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، منکرات سے، معصیتوں سے اے اللہ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آئندہ کے لیے ہمیں اور ہمارے گھر والوں متعلقین احباب کو اے اللہ ان گناہوں سے اور ان معصیتوں سے بچا لے جو آپ کے قہر و عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس گناہوں کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو یا اللہ خانہ جنگی کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ دشمنوں کے نرغے سے ہمیں نکال دے۔ اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما دے۔ یا اللہ اپنے قہر و غضب ہم سے ہٹا لے۔ اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے رحمتیں ہم پر نازل فرما دے۔ یا اللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو تنگست ہیں ان کے تنگستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو رفع فرما۔ اے اللہ سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما دے، عافیت کے ساتھ پورا فرما دے۔ یا اللہ حاجی محی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل مغفرت فرما، ان کو درجات عالیہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو اب ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی جائز مرادیں اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا